بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور سب سے پہلے میں ایک شعر آپ لوگوں کو سناتا چلوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا آج کا عنوان کیا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جس طرح رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ایک واقعے میں آتا ہے کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ کوئی لبنان میں میری ملاقات ایک عابدہ عورت سے ہوئی جو عبادت گزار، اور وہ پرانی مشق کی طرح، مشق جو ہوتا ہے پرانا مشق کی طرح سوکھی ہوئی تھی۔ پرانے زمانے میں جو مشق وغیرہ ہوتے تھے، مشق جس میں لوگ پانی بھر کر لے کر آتے تھے، تو اس کی طرح سوکھی ہوئی تھی، وہ کہ قبر سے نکلی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور بڑی عبادت اور مجاہدہ والی تھی، اور ایسی بیوی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارا وطن کون ہے؟ کہا میرا کوئی وطن نہیں ہے سوائے دوزخ ہے، مگر یہ کہ حق تعالی عزیز و غفار مغفرت کرے۔ جب تک اللہ کا فضل بندے پر نہیں ہوگا وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم پر خدا رحم کرے، تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، مجھے کچھ وصیت بھی کرو اور نصیحت بھی کرو۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ ایک بندہ آپ سے بلائی کی بات کہہ رہا ہے، بلائی کی بات آپ کے سامنے سنا رہا ہے، تو اس کو ذرا سن لو، اس کو ذرا سمجھ لو، اس پہ غور کر لو کہ وہ تم سے کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے سے کہہ رہا ہے، کیونکہ حدیث میں الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ تو ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ وصیت اور نصیحت کرو۔ فرمایا کہ کتاب اللہ کو خوان نعمت بنا۔ جس طرح ایک بندے کے سامنے نعمتوں کا ایک پانچہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ چن چن کر اس سے کیا کرتا ہے، وہ کھانا لیتا ہے۔ تو اسی طرح ہم چن چن کر ایک ایک لفظ پڑھ کر اس پر عمل کر کے اس قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، اور اس کے بعد وعید کی صحبت اختیار کرو، اور نیک ارادوں کے پورا کرنے کے لیے دامن اٹھا کر تیار ہو جاؤ، اور بیہودہ لوگوں کی جھوٹی امیدوں کو ترک کر دو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور وہ جانتے نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، اس بات کو ذرا سمجھ لو، سن لو، اور اپنے دل میں بیٹھا لو۔ قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، اس منزل پر وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اہل دل ہے، اور اس سے آگے وہی لوگ پہنچتے ہیں جو مجاہد ہے۔ اے بھائی، اپنے نفس کے واسطے جو کچھ حاصل کرنا ممکن ہو حاصل کر لے، تو ہی مطلوب ہے، عقل مند بن جا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میرے واسطے دعا کیجیے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کی اس طور سے کہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس طرح درود بھی پڑھا، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ دعا کی۔ تو ہمارے اس واقعے کا ماخذ اور مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیں، وہ اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم فکر آخرت شروع کر لیں تو دنیا سے اللہ تعالیٰ بے فکری عطا فرمائے گا۔ جس طرح دنیا کی بنانے کی فکر میں لگے نا، اسی طرح آخرت بنانے کی فکر میں لگ جائے۔ شریعت نے منع نہیں فرمایا کہ تو کما، تو نے نہیں کمانا اور تو اپنے گھر میں بیٹھ جا، نہیں، تو نے محنت بھی کرنی ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ اپنے بال بچوں کے لیے حلال، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کماتا ہے، وہ جہاد کے میدان میں 1000 تلوار چلانے سے بھی افضل ہے۔ تو ہم کوشش کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کریں، اور کوشش کر لیں کہ جس طرح یہ عابدہ عورت تھی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور دنیا کو چھوڑ دیا تھا، زاہدہ بن گئی تھی اور بے رغبتی اختیار کر لی تھی دنیا سے، تو اللہ کریم ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کو بیٹھا دے اور اپنا خوف نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔